بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے سلام اور ویلکم ہے جی ہمارے چینل پر ایک نئے ولاگ کے ساتھ، ایک نئی صبح کے ساتھ حاضر ہیں ہم آپ کی خدمت میں۔ اور سنائیے کیسے ہیں تمام میرے بہن بھائی؟ تو گھر کا کام کاج شروع ہو گیا تھا صبح کے ساتھ ہی، جو کہ صفائی سے، کھانے سے اور ان چیزوں کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے جی۔ یہ سب کچھ تو ہمارا ساتھ ساتھ چلتا ہی رہتا ہے۔ آپ لوگ بتائیے کدھر غائب ہیں سب لوگ؟ کمنٹس آپ لوگوں کے کم آتے ہیں، کدھر آپ لوگ؟ کہیں مصروف ہیں کیا؟ تو خدا نہ خواستہ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ تو بس جی یہی پوچھنا ہوتا ہے، مجھے تو پریشانی ہو جاتی ہے اگر ان کانٹیکٹ نہ رہیں آپ سب لوگ۔ تو ایک آدھ بہن کے جو ہیں وہ میسیجز مجھے آئے ہیں، باہر کے ممالک سے بھی لوگ رابطے میں ہوتے ہیں کہ آپ کا ولاگ نہیں آ رہا، تو اسپیشلی جی میں نے صبح اٹھ کر سوچا کہ آج ان کے لیے میں ولاگ سیٹ کر لوں۔ کل کا دن میرا بہت مصروف رہا، اصل میں چلی گئی تھی لاہور اپنی مدر کے گھر اور بچوں کو بھی ساتھ لے گئی تھی، وہاں پر ہمیں کچھ کام بھی تھا اور ہمارے گھر میں کچھ مہمان بھی آئے تھے میری سسٹر کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے۔ حالانکہ اس کا ویزا جو ہے باہر کا وہ پروسیس آلموسٹ ہو گیا ہے یورپ کے لیے، وہ اسٹڈی ویزا پر جا رہی ہے باہر جرمنی۔ اس کے باوجود بس کوئی نہ کوئی رشتہ اگر اس طرح کا آ جائے جو ہمیں لگے کہ مناسب ہے، تو پھر ان کو منع کرنا بھی ہمیں اچھا نہیں لگا کہ قسمت کا کیا پتہ ہوتا ہے، دیکھ لینا چاہیے، مل لینا چاہیے، ایک دوسرے سے ملنے کے بعد ہی راستے جو ہیں وہ کھلتے ہیں آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے جی، بس یہی دعا ہے۔ بیٹیوں کے نصیب سے ڈر لگتا ہے، ادروائز بیٹیاں تو اتنی پیاری ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، بس ان کی نصیب اور قسمت اچھی کرے، سب کی بیٹیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ تو خدیجہ کو بھی ہم نے لگا دیا تھا جی ابھی پڑھنے پر قرآن پاک، تھوڑا بہت سبق اس کو ہم دیتے ہیں تاکہ بچوں کو اگر نہیں بھی ابھی اتنا پک کرنا آتا لیکن ان کی ایک روٹین بنتی ہے، ان کا ایک لگاؤ اور پیار ہو جاتا ہے، نماز قرآن کی طرف راغب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری ایک بیسک اور ضروری چیز ہے، ہمارے اسلام کی، دین کی کیا ہے خصوصیات، وہ ساتھ ساتھ آپ کو تربیت کا یہی ٹائم ہوتا ہے 3 سال سے لے کر آنورڈز آگے، تو آپ کو تھوڑا بہت جو ہے اٹیچ کرنا چاہیے ان کو ساتھ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں فاطمہ کے نائٹ سوٹس، میں نے آپ کو بتایا تھا شاید پہلے بھی کہ چھوٹے ہو گئے تھے، بازاری جتنے بھی تھے اس کے پاس، پھر میں کپڑا لے کر آئی، کچھ لون تھی یہ اور کچھ میں لیلن کے اس کے سلوائے تھے اس کے ناپ کے مطابق، بلکہ تھوڑے سے کھلے رکھ کر اچھے سے میں نے اس کے لیے نائٹ سوٹ جو 8 تقریباً ہیں وہ سلوا لیے تھے۔ ہمارے گھر کے قریب ہی ایک ٹیلر ہے، اس نے نئی شاپ کھولی ہے، اچھی ٹیلرنگ ہے اس کی، اچھا وہ سیتا ہے کپڑا۔ یہ میں نے مختلف جو تھے کپڑے لا کر اچھے پیارے سے اپنے مرضی کے ڈیزائن اس کو دے کر بچی کے لیے نائٹ سوٹ سلوائے تھے، جو کھلے ڈلے بھی ہوں اور لمبے بھی ہوں، پورے بھی ہوں۔ یہ جو بازار کے نائٹ سوٹس ہوتے ہیں بہت جلدی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے لمبی ہو رہی ہے تو اس کو چھوٹے ہو گئے ہیں۔ تو خدیجہ کو کھلا رہی تھی میں چپس اور پیار کرتی ہے بہت زیادہ، لیکن فاطمہ جو ہے وہ تھوڑی ڈومیننٹ ہے، جب تھوڑی ادھر ادھر ہوتی ہے تو پھر خدیجہ کو ٹائم مل جاتا ہے جی میرے ساتھ کھیلنے کا۔ اور آج کل فاطمہ کی ٹیوشن ٹیچر ہوں میں اور اس کو پڑھاتی ہوں میں خود میں ٹیوشن گھر میں، کیونکہ پھر بچے پہ اتنا برڈن ہو جاتا ہے کہ چھٹیوں میں بھی اس کی ٹیچر آ رہی ہے، کبھی قاری آ رہا ہے، قاری صاحب تو ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے ٹیوشن تھوڑا بہت میں نے سوچا کہ میں اسیس بھی کروں کہ میرے بچے نے لاسٹ جو ایئر پڑھا ہے KG کلاس میں وہ کیا پڑھا ہے، لیکن ماشاءاللہ اسکول والوں نے اچھی ایفرٹ کی ہے اور کافی سارے کانسیپٹس جو ہیں اس کے وہ کلیئر ہیں۔ تو مشین ہمارے ہاں لگتی ہے ہفتے میں 2 مرتبہ، کیونکہ ٹاولز جو ہوتے ہیں وہ میکسیمم 2 سے 3 دن نکالتے ہیں، اسی طرح سے بیڈ شیٹس ہو گئے، تکیوں کے کور ہو گئے، ہمارے جو اوپر لینے والے بلینکٹس ہیں AC میں ہم لیتے ہیں باریک والے بلینکٹس، وہ ہو گئے، چادریں ہو گئیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تبدیل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ کے ٹاولز کو دھونا ضروری ہے، ان پر بھی جرمز جو ہیں وہ اتنے ہی لگتے ہیں۔ تو مشین جو ہے وہ ہمارے گھر میں جو 2 لڑکے ہم نے ہیلپرز رکھے ہوئے ہیں، زیادہ تر وہی کپڑے دھوتے ہیں، ماشاءاللہ سے اچھے سمجھدار لڑکے ہیں، دونوں کو میں نے سکھایا ہوا ہے۔ یہ جو بچہ آپ دیکھ رہی ہیں آلموسٹ 5 سال سے میرے پاس ہے اور گھر کے تمام کام جو ہیں، پردے دھونا،
مشین میں کپڑے دھونا، ساری چیزیں جو ہیں، فریزر فریجیں دھونا، اس کی ذمہ داری ہے، یہ سیکھ چکا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون سی چیز کہاں رکھنی ہے اور کہاں نہیں رکھنی، تو یہ ماشاءاللہ سے اچھا کر لیتا ہے۔ ہمارے کک بھی ساتھ میں بہت ہی ہیلپنگ ہیں، بہت ہی کوآپریٹیو ہیں۔ آلو کے پراٹھے کھانے کو دل چاہ رہا تھا بچوں کا، تو پھر یہ ہوا کہ جی آلو میں نے کہا کہ بوائل کر لیں، ذرا اس طرح سے کٹنگ کر کے آپ بوائل کرتے ہیں تو بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ تو وہ ہم لوگ کر رہے تھے جی، اس کے ساتھ چٹنی بن رہی تھی، دہی میں ہم پودینہ اور ہری مرچیں ڈال کے بنائیں گے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو آج کے ولاگ میں دیکھنے کو ملیں گی۔ اس کے ساتھ ہی سب سے امپورٹنٹ بات پر آتے ہیں، جو میں نے آپ کو وظیفے کے لیے لکھا تھا تھمبنیل پر، اور یہ بالکل میں نے حقیقت لکھا ہے، اس میں کوئی بھی بات جو ہے وہ شک والی نہیں ہے کہ کسی کے دل میں بھی اپنے لیے محبت آپ پیدا کرنا چاہیں، اس کا وظیفہ آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اس کا عمل بیسکلی بتانے لگی ہوں۔ چند ایک دنوں کا ہے، 7 دن میکسیمم، اور مجرب ہے بہت زیادہ جی۔ بندہ حقیقتاً خود آپ کے پاس آئے گا، لیکن یہ آپ پلیز جو ہے، میں یہ کہتی ہوں کہ اس کو آپ جائز کام کے لیے کیجیے گا، جیسے کوئی خاوند اپنی بیوی کے لیے کرے، کوئی بیوی اپنے خاوند کے لیے کرے، کوئی بہن بھائی ایک دوسرے کی محبت کے لیے کر لیں، کوئی جائز رشتے کے لیے آپ یہ سب کرتے ہیں تو ہی یہ بہتر ہے، ادروائز اس کا کوئی فائدہ جو ہے وہ کیا ہونا ہے، آپ ناجائز طریقے سے اس کو استعمال کریں تو یہ اچھی چیز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیشہ جائز حاجتیں پورے کرنے میں آپ کے مددگار ہوتے ہیں، کسی کے لیے برا نہیں کرنا آپ نے، تو اچھے مقصد کے لیے کرنا ہے۔ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، بہت ہی سمپل سا وظیفہ ہے۔ رات کو جب بھی آپ اپنے کاموں سے فری ہوں، نماز آپ نے چاہے جب بھی مرضی پڑھی ہو، بس آپ نے سوتے وقت بستر پر جب جانا ہے تو آپ نے باوضو ہونا ہے۔ باوضو ہو کر آپ رائٹ سائڈ پر کروٹ لے لیجئے، بالکل جب سونے کے لیے آپ ریڈی ہوں تو سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے درود ابراہیمی، اور پھر 41 مرتبہ یعنی 41 ٹائمز آپ پڑھیں گے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص ہے جی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے 41 مرتبہ اس سورت کو، اور پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ اس بندے کا تصور اپنے ذہن میں رکھ کر سو جائیے۔ اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی، اور درمیان میں 41 مرتبہ قل هو اللہ احد والی سورہ جو ہے، سورہ اخلاص، یہ آپ پڑھ کر جس شخص کو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کر دے، آپ کے لیے لگن پیدا کر دے، آپ کے لیے تڑپ پیدا کر دے اور پسندیدگی پیدا کر دے، تو آپ اس کا تصور کر کے یہ پڑھیں تو انشاءاللہ 7 دن یہ عمل تو بہت ہے، اس سے پہلے ہی اس کے رزلٹس جو ہیں آپ کو آنا انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ ایسا کریں تو آپ اس عمل کو کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں، لمبا بھی کر سکتے ہیں۔ ویسے ہی سورہ اخلاص کو پڑھنے کے تو بہت سارے فوائد ہیں، اور اللہ کی پسندیدہ صورت ہے، اللہ کی وحدانیت کا آپ اس میں اقرار کر رہے ہیں، توحید کا اقرار کرتے ہیں، اس کو مان رہے ہیں، تو یہ تو صورت ویسے ہی بہت فضیلت والی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں اس طرح سے کسی ایک خاص مقصد کے لیے تو انشاءاللہ یہ آپ کا مقصد بھی پورا ہوگا۔ میں بار بار یہی کہوں گی آپ کو کہ آپ اس کو اپنی بیوی کے لیے، میاں جو ہیں وہ بیوی کے لیے، بیوی میاں کے لیے، یا کوئی بہو اپنی ساس کے لیے، کسی نند کے لیے، کسی دیور جیٹھ کے لیے، دیورانی کے لیے، کسی جائز مقاصد اور اس کے لیے پڑھیے گا۔ اس طرح سے جو بچیاں ہیں، بچے ہیں، وہ فضول کے جو رشتے آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کے حق میں اچھے ہیں برے ہیں، ابھی آپ کا کوئی رشتہ بنا نہیں۔ رشتے یاد رکھیے ہمیشہ یا تو خون کے ہوتے ہیں جو آپ کے محرم ہوتے ہیں، یا پھر شادی جس کے ساتھ آپ کی ہو جائے، آپ کا کوئی بانڈ بن جائے، آپ کی اولاد ہو، وہ ہی رشتے ہوتے ہیں۔ باقی ساری باتیں جو ہیں، یہ دوستیاں، یہ فضول کی باتیں جو ہیں، اس پر میرا بالکل بھی یقین نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ یہ حرام بھی ہیں، اور حرام کام میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سپورٹ نہیں کرتے، یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ اگر آپ حرام کی طرف جا رہے ہیں تو اس کو بہتر ہے اس سے کہ آپ حلال میں اس کو تبدیل کر لیں، اللہ بھی راضی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب بھی کرے گا، کیونکہ جب اللہ نے ایک راستہ آپ کے لیے رکھا ہے
کہ آپ شادی جتنی مرتبہ مرضی کر سکتے ہیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں، کوئی اس کی تعداد مقرر نہیں، آپ اپنے لیے پارٹنر چن سکتے ہیں، لڑکی کو بھی اجازت ہے، لڑکے کو بھی اجازت ہے، اپنی پسند کی شادی کر سکتے ہیں۔ تو پھر آپ نکاح کو ترجیح دیجیے بجائے اس کے کہ آپ حرام کی طرف جائیں، جو کہ آپ کے لیے آخرت میں بھی جو ہے وہ باعث کہہ لیں کہ بہت ہی آپ کے لیے شرمندگی کا بھی باعث ہے اور گناہ کا بھی۔ یہ جو دیا آپ نے دیکھا بھی پیچھے جل رہا ہے، جو لوگ نئے دیکھنے والے ہیں ان کو تو نہیں پتہ ہوگا، پرانے دیکھنے والوں کو پتہ ہے جی، میں جلاتی ہوں پنجتن پاک کے نام کا دیا۔ یہ کوئی بدعت نہیں، یہ کوئی شرک نہیں، میں ان کی محبت میں جلاتی ہوں۔ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اس کے پاس بیٹھ کر میں ہمیشہ پڑھتی ہوں، یہ میں ان کی یاد میں جلاتی ہوں، ان کی محبت میں جلاتی ہوں، اور اس بات کا ثبوت ہے یہ کہ ان کے ساتھ ہم کتنا پیار کرتے ہیں اور ہمارا انس، ہماری لگن ان کے ساتھ کتنی ہے، اور بے شک جی کل کائنات میں ان کے بغیر کچھ بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستیاں ہیں جی، ساری دنیا آخرت ہر چیز انہی کے اوپر منحصر ہے۔ تو یہ تھا جی وہ، ہم ہر جمعرات کی شام کو اس کو جلاتے ہیں، اور جب تک یہ خود ہی جل کر ختم ہو جاتی ہے بتی، تب تک جلتا رہتا ہے۔ تو یہ تھا جی ہمارا آج کا ولاگ، اور جمعرات کو محفل بھی ہوتی ہے، آپ لوگوں کو دوبارہ سے بتاتی چلوں، نئے دیکھنے والوں کو، درود پاک کی محفل پاس ہی ہمارے مدرسہ ہے، وہاں پر ہم کراتے ہیں، اجتماعی دعا بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی کوئی اسپیشل دعا جو ہے اس میں کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنے نام اور مسئلے کے ساتھ مجھے لکھ سکتے ہیں، آپ کی امانت ہوگی دعا ہمارے پاس۔ میری بیٹی بنا رہی تھی جی میرے لیے چائے، کیونکہ چائے پیے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ اللہ سب کے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آپ لوگوں کے لیے بھی کرے، ہمارے لیے بھی کرے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔